فرقان وہاب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آئے اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأحل الله البيع وحرم الربا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقاله سواء او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ رعنائی تعمیر میں رونق میں صفا میں، رعنائی تعمیر میں رونق میں صفا میں، گرجوں سے کہیں بڑھ کے ہے بینکوں کی عمارات۔ ظاہر میں تجارت ہے، حقیقت میں ہے جوا، سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات۔ گرامی قدر صدر مجلس، محترم اساتذہ کرام اور جامعۃ الغنی کے ہم سفر طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، قرآن حکیم نے جس چیز کو بلفظ ربا حرام قرار دیا، اس کا اردو ترجمہ زبان کی تنگ دامنی کے باعث لفظ سود سے کیا جاتا ہے، جبکہ ربا حقیقت میں ایک عام اور وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ یعنی ربا اس زیادتی کا نام ہے جو بغیر کسی مالی معاوضے کے حاصل کی جائے، لہٰذا مروج سود بھی ربا کی ایک قسم یا فرد کی حیثیت رکھتا ہے، جس کو شریعت نے کل قرض جر منفعتا فہو ربا کہہ کر حرام قرار دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرض منصبی کے مطابق ربا النسیہ کی تشریح کرتے ہوئے 6 اجناس میں والفضل ربا کہہ کر ان میں ایک اور قسم ربا البے کا اضافہ فرمایا۔ سامعین ذی وقار، لیکن افسوس آج ساری دنیا سودی نظام میں جکڑی ہوئی ہے۔ افراد تو افراد، قوموں اور ملکوں کے ہاتھ بھی سود کی زنجیروں میں باندھ دیے گئے ہیں۔ مغرب کے بنیوں نے سودی کاروبار کے لیے ایسے پرکشش نام رکھ لیے کہ مسلمان بھی دھوکہ کھا کر کہنے لگے کہ کوئی ملک سود کے بغیر نہیں چل سکتا، اور سود کو معاشیات میں، اقتصادیات میں اور تجارت میں ریڑھ کی ہڈی سمجھا جانے لگا۔ ہوئے کس قدر بے توفیق فقیہان حرم، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر ماحول کی اندھی تقلید سے ذرا بلند ہو کر معاملات کا جائزہ لیا جائے تو اہل یورپ کا بھی فیصلہ ہے کہ سود معاشیات کے لیے ریڑھ کی ہڈی نہیں بلکہ ایک کیڑا ہے جو ریڑھ کی ہڈی میں لگ گیا ہے۔ جب تک اس کو نہ نکالا جائے دنیا کی معاشیات میں کبھی بھی اعتدال نہ آ سکے گا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سود کے معاملے کو چھوڑ دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے 1 درہم کھانے کو 36 مرتبہ زنا سے زیادہ سخت گناہ قرار نہیں دیا؟ کیا امام الانبیاء کا یہ فرمان ہمارے کانوں نے نہیں سنا کہ جس قوم میں سود پھیل جائے وہ قوم قحط سالی میں مبتلا ہو جاتی ہے؟ سامعین محترم، بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ سود کے متعلق سخت اور شدید موقف کے باوجود تقریباً 50 سے 60 سال تک عالم اسلام میں بینکنگ انٹرسٹ کو جائز ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا گیا، اور اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ جناب کمپاؤنڈ سود تو حرام ہے لیکن سمپل سود حرام نہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ کاروباری سود اور تجارتی قرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ تھا، لیکن اب یہ بحث ختم ہو گئی، کیونکہ آج سے کئی سال قبل جدہ میں مجمع الفکر اسلامی کی اجلاس میں 45 ممالک کے علماء کرام بلکہ ماہرین معاشیات اور مسلم بینکرز نے بھی اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ بینکنگ انٹرسٹ اسی طرح حرام ہے جس طرح عام قرض کے لین دین پر سود حرام ہوتا ہے۔ سامعین ذی وقار، شریعت نے احل اللہ البیع وحرم الربا کہہ کر
مشارکت کی صورت میں، اجارہ اور مرابحہ کی صورت میں ہر قسم کے ظلم سے پاک ایک عادلانہ نظام صدیوں سے فراہم کیا، اور ہم نے اس نظام کو ترک کر کے پستی کی راہ پر گامزن ہو گئے۔ لیکن یاد رکھیے، اگر آج بھی ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے اور سودی کاروبار کو ترک کر کے متبادل جائز نظام اختیار نہ کیا تو دنیا میں کروڑوں کی بڑھتی ہوئی غربت اور نہ ختم ہونے والا افلاس ہمیشہ بڑھتا ہی رہے گا۔ اللہ رب العزت سارے عالم کو سود جیسی لعنت سے خلاصی عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔